نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور احسان کے ساتھ ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا چھوٹا سا سبق ہے۔ معاشرے میں ایک خطرناک بیماری کا ہم علاج بتانے جا رہے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے اس کے نقصانات بیان کیے۔ آج بھی ایک آخری نقصان کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اور اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے یہ بیان کر کے اجازت چاہیں گے۔ تو حسد، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کسی کے اوپر دیکھ کر انسان یہ خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور یہ میرے پاس آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کے انسان برداشت نہ کر سکے اور انسان کے دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات آنے لگے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا تھا کہ پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو جو ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی کی عزت کو نہ دیکھ سکے، کسی کے مال کو نہ دیکھ سکے، کسی کے اکرام کو نہ دیکھ سکے، کسی کی اولاد کو نہ دیکھ سکے، یا گھر میں رشتہ داروں کو نہ دیکھ سکے، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے انسان خفا ہوتا رہے اور جلتا رہے، تو جس بندے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ یہ بندہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے کائنات میں ایسے لوگوں کی مثالیں دے دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کسی کو عزت ملی تو اس کے ذہن میں شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ اب عزت کے تمام خزانے ختم ہو گئے، اللہ نے ساری اس کو ہی دے دی ہے، اب مجھے مل ہی نہیں سکتی۔ کسی کے پاس مال دیکھا تو انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ مال کے جتنے خزانے تھے، رزق کے جتنے خزانے تھے، وہ سارے اسی کو ہی مل گئے، اب مجھے مل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ مایوس انسان ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے، سب سے زیادہ مایوس۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، بعض دفعہ انسان سے یہ اتنے خطرناک گناہ کرواتا ہے کہ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانے والا یہی ایک گناہ تھا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس دو شہروں کے اندر سے بڑے بڑے شہر ہیں یہ، اور ان کے اندر سے ایک یتیم ہی اللہ کو ملا ہے قرآن نازل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ کوئی بڑا سردار آدمی کیوں نہیں ملا؟ ہم میں سے کیوں نہیں ملا جس پر اللہ قرآن نازل کرتے؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس بندے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے نا، جو اگلے بندوں کو پریشان کرنے کا سوچتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کرتا ہے، یہ بندہ دنیا میں برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مثالیں دی۔ سب سے پہلے ابلیس اور آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ابلیس قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کر کے رکھ دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت دے دی۔
پھر یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آ گئی، حابیل اور قابیل۔ تو ان میں اللہ رب العزت نے حابیل کو کتنی عزت بخشی ہے اور قابیل کو کتنا رسوا کیا ہے، دنیا و آخرت اس کی تباہ ہو گئی ہے، صرف ایک حسد تھا۔ تو اس بندے کے دل میں یہ خیال نہیں آیا، اور حاسد کے دل میں بھی یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیوں دے دیا ہے، کون سی ایسی اچھی خوبی ہے جو اس کے اندر ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تمام رحمت کے خزانے اسی پر ہی برس رہے ہیں، میرے اوپر کیوں نہیں برس رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان ان خوبیوں کو اپناتا، لیکن یہ بندہ ان خوبیوں کو قطع نظر کرتے ہوئے اس سے جلنے لگتا ہے اور حسد کرنے لگتا ہے، جیسے حابیل اور قابیل نے کیا۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانیاں کی، فتقبل من احدہما، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اب اس حسد میں آ کے کہ اچھا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، لہٰذا اب معاشرے میں میرا رہنا یہ ذلت سے خالی نہیں ہے۔ قال لأقتلنک، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی سے پوچھتا، بھائی کیا وجہ ہے آپ کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، میری نہیں کی۔ صحابہ کرام کے اندر یہ خواہش ہوا کرتی تھی، اتنی خوبصورت تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، خوبیوں پر نہیں جاتے بلکہ فوراً انسان اس کے خلاف سازشیں کرنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے جنتی دیکھنا ہونا تو یہ جو بندہ وضو کر کے آ رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ تشریف لائے، سلام کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور چلے گئے۔ اب صحابی بڑے حیران ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک صحابی بالکل ساتھ ہو لیے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت کیوں دی ہے۔ تو اگر کوئی اور ہوتے تو جس طرح حابیل اور قابیل کے اندر حسد ہو گیا، خوبیاں دیکھنی چاہیے کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا یہ انعام ہوا ہے، بجائے اس کے کہ انسان خوبی کو دیکھے اس سے حسد کرنے لگے۔ اب آپ اس صحابی کو دیکھیں کہ سوچ تو سکتے تھے لو اس کو جنت کی کیوں بشارت مل گئی، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہو لیے اور گھر جا کے کہتے ہیں بھائی میری تھوڑی سی گھر میں بات ہو گئی ہے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا ویلکم، آپ مہمان بنے۔ 3 دن تک مہمان رہے، آپ نے یہ قصہ سنا ہوا ہے۔ 3 دن تک یہی دیکھتے رہے کہ یہ کون سے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، میں بھی وہ کام کروں۔ تو 3 دن دیکھا، کوئی ایسا عمل ان کو نظر نہ آیا، بلکہ تہجد یہ زیادہ پڑھتے تھے وہ کم پڑھتے تھے، قرآن یہ زیادہ پڑھتے تھے وہ کم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تو یہ بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن اجازت چاہتے ہیں اور قصہ بتا دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں تو اس وجہ سے آپ کے پاس مہمان رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی۔ وہ صحابی بھی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، لیکن میرے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں آپ سے ہٹ کے کرتا ہوں، روٹین وائز عبادات ہیں جو میں کرتا ہوں بس۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے تمام بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ صرف اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم خوبیوں کو تلاش کریں، ہم ان کو گرانے نکل پڑتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کے درمیان بھی یہی ہوا، بجائے اس کے کہ حابیل کی ان خوبیوں کو لیا جاتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا ہے، کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے مار دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اے بھائی اگر آپ مجھے مارو گے نا تو میں اپنے ہاتھ کو بھی نہیں اٹھاؤں گا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس گناہ کے اندر نہ شامل کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، تو کر لے جو کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ متقین کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، انما يتقبل الله من المتقین۔ لیکن اس کو حسد کی آگ اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام حج کرنے تشریف لے گئے اور اس کو پیچھے سے موقع ملا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنا شرمندہ ہوا فاصبح من النادمین،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ رسوا ہونے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر انسانیت کا قتل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، حسد کی آگ انسان کو اس انداز سے دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان کی، ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے حسد کیا، آپ نے اکثر سنا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اتنے پارسا اور اتنے نیک تھے، بجائے اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ ابا جان یوسف سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی کون سی ادا اللہ ابا جان کو پسند ہے، کتنے وہ احسن انداز سے ابو کی خدمت کرتے ہوں گے، کس انداز سے وہ ان کو بلاتے ہوں گے، کس پیار سے وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوں گے۔ ان خوبیوں کو لینے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ ہمارا بھائی اپنے ابا کو زیادہ عزیز ہے، لہٰذا اس کو ابا کی آنکھوں سے دور کر دو۔ ساری توجہ سارا دن یوسف ہی ہوتا رہتا ہے۔ حسد کی بنیاد پہ آ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور پھر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس اعزاز سے نوازا، کتنی عزتیں عطا کی، اور بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا۔ آج بھی قصے چلتے ہیں، اسی لیے یوسف بننا چاہیے کہ جس سے حسد ہو بھی رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ صبر کر رہا ہے۔ جب بھائی پاس پہنچے تو کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، میں تو آپ کو کیا کہنا ہے، ایک ایسا جملہ بھی زبان سے نہیں کہوں گا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہو ارحم الراحمین، وہ تو بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بننا چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان حاسد بنا پھرے، تو حاسد کا نہ دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچاؤ کی تدبیریں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ جس بندے کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو چاہیے وہ آگے سے صبر کرے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو اس کی آگ کو خود بخود ٹھنڈا کر دے گی۔ اگر آپ آگے سے انتقامی کارروائی کریں گے تو پھر آپ بھی اسی شخص میں ہو گئے، جیسے حابیل نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو میں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں گا بھی نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی قاتلین میں نہ لکھ دے، میں نہیں ہاتھ کو اٹھاؤں گا۔ تو جتنا انسان صبر کرتا ہے اتنا ہی اگلا بندہ اور رسوا ہوتا ہے۔ صبر۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کی نعمت کو دیکھیں تو دل میں یہ لائیں کہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسلونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹو، تم کیا تمہارے اگلے پچھلے جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں، ایک میدان کے اندر کھڑے ہو کے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مجھ سے مانگنے لگ جائیں، میں ہر ایک کو اس کی خواہشات کے مطابق نوازتا جاؤں گا اور میرے خزانے کے اندر ذرہ بھر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا خزانہ، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جیسے اس میرے بھائی کو نوازا ہے اسے اور عطا کر دے، مجھے بھی عطا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس انسان پر بھی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اسی لیے تیسری چیز، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں۔ ہمیشہ صبح اور شام تین دفعہ تینوں کل پڑھا کریں۔ من شر حاسد اذا حسد، سب سے بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی وہ یہی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 3 دفعہ شام کو بھی پڑھیں اور 3 دفعہ صبح بھی پڑھیں۔ تینوں کل پڑھ کے دم بھی کر لیا کریں، یا دم نہ کریں تو ویسے پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تمام شر سے محفوظ رکھتے ہیں، انسانوں کے شر سے بھی، جنات کے شر سے بھی اور جادوؤں کے شر سے بھی۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے تو خدا کے لیے اس بیماری کو ختم کریں، کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو بھی تباہ کر دیتی ہے، نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے،
اور انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک اور باز فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ویسا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دل فرماتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔